میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی علامہ نہ قرآن مجید کی آیت پیش کر سکتا ہے بھینس کی قربانی پر، کٹے کی قربانی پر، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کر سکتا ہے کٹے اور... تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے ثبوت دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر امت کے لیے، ہر جماعت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ معین کر دیا ہے تاکہ وہ چوپایوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں۔ اب یہ چوپائے بہیمۃ الانعام کیا ہیں؟ قرآن مجید ہی تفسیر کرتا ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 جوڑے بھیڑ سے، 2 جوڑے بکریوں سے، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، 2 جوڑے اونٹوں سے اور 2 جوڑے ہی گائے سے۔ تفسیر در منصور کے اندر حضرت ابو لیث جو کہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں والبختی والبقر، کہتے ہیں کہ بختی اونٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اونٹ کی قسم سے شمار کیا جاتا ہے، اور البقر میں الجاموس بھینس بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی جو 8 قسمیں بیان ہوئی ہیں، اس 8 قسموں میں جو گائے کی قسم ہے، اس گائے کے اندر آپ نے الجاموس اس کو شمار کیا۔ یہی چیز لسان العرب کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ قرآن مجید کو لسان العرب نے کس انداز سے بیان کیا، تو لسان العرب والے علامہ منظور افریقی علیہ الرحمہ وہ یہ ذکر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گائے کا اگر تعلق دیکھا جائے، البقر جنسن، تو گائے ایک جنس کا نام ہے، یہ پوری ایک جنس ہے، جنس کے نیچے اس کی انواع ہوتی ہیں، اقسام ہوتی ہیں۔ اب اس کو تفصیلی جب ذکر کیا تو کہنے لگے الجوامیس نوع البقر، یہ گائے کی اقسام ہے جو بھینسیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید بھی اس کو بیان کرے، لغت کے شواہد بھی اس کے اوپر موجود ہوں، آپ کہتے ہیں کوئی حوالہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس ویڈیو کو سنا جس میں مولوی عبدالقیوم ظہیر صاحب کا یہ کہنا ہے کوئی ہمیں حدیث سے حوالہ دکھائے، تو سنیں مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر حدیث مبارکہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، انہو کان یقول، آپ فرمایا کرتے، کان یقول فعل ماضی استمراری ہے، یعنی ایک آدھ مرتبہ نہیں، مسلسل آپ فتویٰ دیا کرتے، الجوامیس بمنزلۃ البقر، کہ جتنی گائے ہیں وہ گائے کے قائم مقام بھینسیں ہیں، بھینسیں گائے ہی کے قائم مقام ہیں، ان کے بمنزلہ ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مکتبۃ الرشد کی چھپی ہوئی ہے کتاب، جلد نمبر 4 کے اندر یہ حدیث مبارکہ حضرت حسن بصری سے روایت ہے، آپ یہ فتویٰ دیا کرتے۔ اسی طرح مسند الفردوس، جس کو بماسور الخطاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہاں پہ حضور مولا کائنات سے حدیث مبارکہ روایت ہے۔ آپ سے جب مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے یہ ترجمانی کرتے ہوئے پہلے سنن ابو داؤد کی حدیث سن لیں، پھر اس کی ترجمانی حضور مولا کائنات کی زبانی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الجزور عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ، گائے کی قربانی 7 بندوں کی طرف سے ہے، اونٹ بھی 7 بندوں کی طرف سے ہے۔ جب یہ واضح ہوا کہ بڑے جانور میں 7 حصے، 7 شراکت دار شرکت کر سکتے ہیں، اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیہ، جاموس بھینس کی قربانی بھی 7 بندوں کی طرف سے کرنا جائز ہے۔ یہ 2 حوالہ جات مستند جن کی سندیں مضبوط ہیں آپ کے سامنے روایت کر دی۔ مولانا صاحب کہتے تھے کہ حدیث مبارک سے دکھا دیں، جب دکھا دیا اب ان کو چاہیے ایک ویڈیو ایسی بنائیں جن کے اندر وہ اس قول سے رجوع کریں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب ان کو یہ کہنا چاہیے چونکہ حدیث مبارکہ آ چکی ہے، ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے، ثبوت اور شواہد مل چکے ہیں، لہٰذا بھینس کی قربانی جائز ہے۔ بھینس کی قربانی کے حوالے سے کسی بھی فقہ کا، مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فقہ حنبلی کے پیشوا حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، آپ سے مسئلہ پوچھا گیا حضور بھینس کی قربانی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لا اعرف خلاف ھذا، فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہی نہیں ہے، آج تک ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، اس میں اختلاف میں نہیں سمجھتا، ہمارے سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح آپ مالکیوں کی فقہ کو جب لیتے ہیں تو حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مسئلہ پوچھا گیا حضور بھینس کی قربانی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انما ہی بقر کلھا، فرمایا یہ تو ساری کی سارے گائے ہی کی طرح ہے،
लिहाजा भैंस की कुर्बानी जायज है। हजरत इमाम शाफई अलैहिर्रहमा, आपकी फिका को देखा जाए तो हजरत अल्लामा यहया इब्न शरफ अन-नबवी अश-शाफई आप क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाते हैं इन्नल बकरा जिन्सुन, गाय एक जिन्स है, वनौहु अल-जवामीस, और उसकी अनवा में, गाय की अनवा में भैंस भी हैं। जिस तरह गाय की कुर्बानी जायज है उसी तरह भैंस की कुर्बानी भी जायज है। फिका हनफी में फतावा काजी खान के अंदर अल्लामा काजी खान अलैहिर्रहमा आप इरशाद फरमाते हैं वकज़ालिकल जामूसु, इसी तरह भैंस की कुर्बानी भी है, लिअन्नहु नौउम मिनल बकरिल अहलिजी, कि ये एक पालतू जो गाय होती है उसकी अकसाम में से भैंस भी है, जिसको आमतौर पे घरों के अंदर पाला जाता है। लिहाजा जिस तरह गाय पालतू है इसी तरह ये भी पालतू है, जिस तरह उसकी कुर्बानी जायज है इसी तरह इसकी कुर्बानी भी जायज है। हुज़ूर आला हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आप इरशाद फरमाते हैं हकीकत यह है कि उलमा के नजदीक भैंस का गाय की ही नौ में होना साबित है। लिहाजा उन्होंने कह दिया कि कुरान का लफ्ज़ बकर ये भैंस को भी शामिल है। बकर सिर्फ गाय के ऊपर नहीं बल्कि भैंस के ऊपर भी बोला जाता है। 5 मुस्तरद लोगों के हवालाजात पेश किए गए, लिहाजा इस मसले में किसी का इख्तलाफ ही नहीं है। अब मौलवी अब्दुल कय्यूम ज़हीर को यह चाहिए कि भैंस की कुर्बानी के बारे में सिर्फ यह ना कहे कि सबूत किधर है, अब उसको यह चाहिए कि यह दिखाए कि ममानियत किधर है, कहां पे लिखा हुआ है। कोई मुस्तरद हदीस पाक पेश करे जिसमें यह लिखा हो कि भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है, कुरान की कोई आयत पेश करे जिसमें यह वाज़ेह तौर पे लिखा हो कि भैंस की कोई कुर्बानी जायज नहीं है। हमने कुरान मजीद से आयत पेश की, हमने हदीस मुबारका पेश की, अक़वाले उम्मत, फुक़हाए उम्मत, वो भी आप लोगों के सामने रखे, फैसला अब आपने खुद करना है।